چہرائے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلاموں کی قدر نہیں کرتا وہ مولا کی کیا قدر کرے گا؟ حضرت بلال کے لیے منہ ٹیڑھا کرے اور رسول کا کلمہ پڑھے، یہ ممکن ہے؟ کسی کو رسول کی غلامی میں پختہ دیکھنا ہے تو اس کا رخ حضرت بلال سے دیکھو کہ وہ حضرت بلال سے تعلق کیسا رکھتا ہے۔ مارا کے ہفت لاف سے غلامی مصطفیٰ موسم گئے غلام بلال محمد۔ اسی لیے مناظرے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، مناظرے کا مطلب تو پارٹی بنا لیا تم کو پارٹی اب بناتے ہی نہیں، ختم، کوئی سوال نہیں۔ نو ڈیبیٹ، نیور ڈیبیٹ، کبھی نہیں ہوگا ڈیبیٹ، کوئی چیز کا ڈیبیٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈیبیٹ کے مطلب تو یہ ہوا کہ تم بھی اپنا پکش رکھو گے، ہم تم کو پکش والا سمجھتے ہی نہیں، پکش کیا ہو، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ قیام کی تشکیل شدی کب پیدا ہوئے اور کب عالم ہوئے اور کب فیصلہ کن ہوئے تو کیا جانو کہ کیا ہے؟ پٹنے کی تاریخ 100-200 سال کی نہیں ہے کہ تم اپنے علماء اور اپنی فکر کے سرداروں سے اس کا رشتہ جوڑ دو۔ پٹنے میں ایک طرف تو کچی درگاہ ہے اور دوسری طرف منیر ہے، اور یہ دونوں درمیان میں اپنی کوششوں سے لگایا ہوا کھیت رکھتے ہیں۔ اس کی ہر بالی پر جب کھیت کہیں لگتا ہے اور اس میں فصل میں بالیاں آ جاتی ہیں، سنہری بالیاں جو ہرے پن سے پک کر سنہرے پن پر آ جاتی ہیں، تو ہر بالی پر اور بالی کے ہر دانے پر اس کسان کا نام لکھا ہوتا ہے جس نے شب کو جاگ کر اور دن کو کھڑے رہ کر محنت کر کے اس بالی کو پکایا ہوتا ہے۔ اس کچی درگاہ سے لے کر منیر تک کہ حدود میں پھنسا ہوا پٹنہ ہر آنے والے سے پہلے پوچھتا ہے اسلام کی بات کرو گے؟ کچی درگاہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ منیر کو جانتے ہو؟ کھیت میں داخل ہوئے ہو تو پہلے کھیت کے مالک سے رشتہ بتا دو، ورنہ اس کھیت میں قدم رکھنے کی تمہاری ہمت نہیں ہونی۔ اور اگر بہت شوق ہے پٹنے میں تبلیغ اور دعوت کے مکھوٹے لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا بہت شوق ہے، بہت ارمان ہے، دل میں بڑا جذبہ ہے، تو پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ تم کس مسجد میں کھڑے ہوگے۔ اس لیے کہ تمہارے نزدیک اگر محبت رسول گناہ ہے، فاتحہ دینا شرک ہے، عرس کرنا پاپ ہے، اور جشن رسول پاک منانا بدعت ہے، تو جتنی مسجد پٹنے میں ہے سب ان بدعتیوں کی بنائی ہوئی ہے، اور سب ان گنہگاروں کی بنیاد ڈالی ہوئی ہے، اور جتنا قبرستان یہاں ہے وہ سب تمہاری نظر میں جو مشرکین ہیں معاذ اللہ، یہ انہی کا خون پسینہ ایک کر کر بیگھوں میں پھیلا ہوا قبرستان چھوڑا ہوا ہے۔ ہوش کا ناخن لے لو، تقویٰ و پرہیزگاری تو یہ ہے کہ جب یہ چیزیں غلط ہیں تو ان غلط کے کرنے والوں کی قبیلہ میں داخل مت ہو۔
नई मस्जिदों की तामीर करो, नए कब्रिस्तान खोद लो, नई जमीनें तलाश करो। जमाना बेदार हो रहा है। मस्जिदों में दाखिले से पहले पूछ लिया जाएगा कि किस मस्जिद में दाखिल हो रहे हो। मालूम है इस मस्जिद का बनाने वाला रात को सोने से पहले या रसूल अल्लाह कहकर दिल का सारा दर्द उनको सुना चुकता था। ऐसे नींद आती थी। ये बातें जो आपसे कही जा रही है न गुस्से में कही जा रही है न जज्बात से, ये बातें फैसला कुन बातें हैं और इन बातों में लॉजिक है, मंतिक है, हवा में नहीं कही जा रही। तुम अगर बहुत सोच के बोलते हो तो हमें भी सोचने का वक्त अल्लाह ने दिया है। हम भी सोचते हैं, हम भी जानते और पहचानते हैं कि तुम क्या करने जा रहे हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम आपने सुना होगा, खबरें भी पढ़ते रहते हैं। जिन निकात पर लड़ाइयाँ लड़ता है हुकूमत से, उसमें एक नुक्ता ये भी है कि वाकिफ यानी वक्फ करने वाला जो किसी चीज को अल्लाह वास्ते अपनी जायदाद से, अपनी कमाई हुई दौलत से अलग करके अल्लाह की रजा के लिए वक्फ करता है, ट्रस्ट करता है, देता है कि हम इसको दे दिया, अब मेरा बाल बच्चा इस पर उस तरह मालिक नहीं होगा जैसे वो मेरे दूसरे तरके पर होगा, इसलिए कि इसको हम अल्लाह के लिए वक्फ कर रहे हैं। तो सवाल उठेगा इस पर होगा क्या? तो वो तय करता है कि इस पर मस्जिद बनेगी, मस्जिद बना देता है, या कहता है कि मस्जिद बनेगी, या कब्रिस्तान बनाता है, खुद उसमें दफन हो जाता है, या फिर इमाम बाड़ा बनाता है, या फिर खानका बनाता है, या फिर एक जमीन खिस्सा तय करता है और कहता है कि ये जमीन सरकार दो आलम की विलादत के जश्न के लिए वक्फ करता हूँ। हर साल इसमें विलादत पाक की मजलिस सजा करेगी, है ना। ये है वक्फ करने वाले का मंशा, नीयत, दिल, वसीयत, ख्वाहिश, तमन्ना, आरज़ू। वक्फ बोर्ड सरकार के आगे ये लड़ाई लड़ता है और लड़ने का दावा करता है कि हम लड़ते हैं कि वाकिफ के मंशा के खिलाफ कोई काम नहीं हो रहा है। हम भी यही कहना चाहते हैं। असल इलाज इन लोगों का यही, जिस दिन ये तय हो गया कि भाई जो वक्फ करने वाला है उसकी मर्जी के मुताबिक जमीन का इस्तेमाल होगा, तो तुम कहाँ ठहरोगे? 99% ईद वक्त का उसमें लिखा हुआ है कि मीलाद होगा, 11वीं होगी, मुहर्रम का खिचड़ा होगा, शरबत न्याज होगा, है ना। इन सारी चीजों को तुम गलत कहते हो, जमीन के मालिक बने बैठे हो, और इस पर फैसला हो जाए। इनमें गैर पकड़ा का तो मामला ये है कि मुझसे एक शख्स कहने लगे कि सरकारें तो आलम को इल्म गैब नहीं था। मैंने कुछ नहीं कहा, उनका आप चुप है, मैं क्या कहूँ, क्या कुछ तो बोलिए। हमने कहा कि अगर आपकी बात हम मान लें तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होगा कि हम लामोहाला ये मान जाएंगे कि आपको इल्म गैब है। आपको इल्म गैब है, भला सरकारें तो आलम को इल्म गैब नहीं था, इसका इल्म आपको हो गया, तो ये तो खुद अपने आप में इल्म गैब है। और अगर आपकी बात मान के आपके इल्म गैब को मानना ही है तो आपसे अच्छे तो हमारे बहुत अच्छे हमारे औलिया है, और औलिया के सरदार औलिया, तो भला आपको न माने उनको माने तो अच्छा है ना।
میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اس گلی اور اس محلے اور اس شہر کے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ جہاں سرکار دو عالم کی اہانت ہو، گستاخی ہو، ان کی تنقید کی جائے، معاذ اللہ سرکار دو عالم کی سیرت سے واقعات چن کر اپنی طبیعت کے مطابق اس میں نقص، کمی، کالا کھوجا جائے، جس سے ذات رسالت معاف اور شان رسالت معاف میں کوئی کمی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ محفوظ رکھے اس گلی کو، ورنہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہاں آفت نازل ہو جائے، اللہ کا عذاب نازل ہو ہے نا۔ ہم اس لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی کی برائی کرنے کا شوق ہے، ہم اس لیے نہیں جمع ہوئے ہیں کہ ہمیں بولنا آتا ہے اور ہم مائک پر کھڑے ہو کر اپنی زبانداری اور اپنی قدرت کلامی کا مظاہرہ کریں، نہیں، ہم اہل پٹنہ کی محبت سے جمع ہوئے ہیں، ہم پٹنہ کی حفاظت کی نیت سے جمع ہوئے ہیں، اور ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ پروردگار کے آگے اس کے حبیب کے واسطے سے توبہ کریں کہ پروردگار ہم نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن کسی نے ایسا کیا ہے، کہیں اس کا عذاب ہم کو بھی نہ دانے ملے گا۔ ہم کفار سیئات کے لیے آئے ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم سب مل کے اللہ کے آگے معافی مانگے کہ اللہ پاک تیرے حبیب کی شان میں چند گستاخوں نے ہماری طبیعت کے خلاف، ہماری مرضی کے بغیر، منشا کے خلاف ایسی باتیں کہی ہیں کہ جس کو سن کر میرے جیسا گنہگار دل ملا اٹھا ہے تو تیرے باوفا ملائکہ کا کیا عالم ہوگا، اور تیرے محبوبوں کی بستی میں کیسی سفے ماتم بچھی ہو، ہے نا، اور تیرے آسمان کے وہ کل پردے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ کی قسمیں کھا کر اپنے کو عرش الہی سے جوڑے رکھا ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ رب العزت، ہم تو معافی مانگنے آئے، یہ جلسہ معافی کا جلسہ ہے کہ ہم اس شہر کا تریاق اس سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی پاداش سے ہم اور ہمارے شہر کو بچا لے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن کی آیات پڑھ کر آپ کو ہم ثابت کریں کہ سرکار دو عالم کو علم تھا اور علم ہے، معاذ اللہ